السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مزمل شیخ بسمل، اور آج میں جس شخصیت کے ساتھ اور جس انسان کے ساتھ بیٹھا ہوں اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے لوگوں کو کامیابی کی طرف راغب کرنا۔ کس طریقے سے وہ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی زندگیوں کو بہتری کی طرف راغب کر سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ بہتر زندگی گزارنے کے اوپر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ تو آج میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بات کرنے والا ہوں جو شخص اپنی زندگی کو تو اس چیز کے اوپر وقف کر ہی چکا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اب میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ بھی جڑنے والا ہے۔ مجھے فخر اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ اب میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے ویڈیوز کر رہے ہوں گے، آپ کو بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے طریقے بتا رہے ہوں گے، اور یہ بتا رہے ہوں گے کہ اپنی زندگیوں کی پریشانیوں کو کس طریقے سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں محمد زبیر صاحب سے، جو کہ شکریہ کتاب کے مصنف بھی ہیں، اور مارکیٹ کے اندر ان کی یہ کتاب اب اچھی پذیرائی بھی حاصل کر چکی ہے۔ زبیر بھائی، اپنے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کی کوالیفیکیشن، کہاں کیا تعلیم آپ نے حاصل کی۔ میرے چینل کے جو ویورز ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے مجھے جوائن کیا اور جو ہے میرے ساتھ جڑنے کے اوپر آمادہ ہوئے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو میرے ویورز کو بتائیے آپ کی کوالیفیکیشن کہاں سے آپ نے اپنا جو ہے اسٹارٹ لیا، اور پروفیشنل کیریئر میں کس طریقے سے آئے کچھ مختصر سا کچھ جو ہے آپ اپنے بارے میں مجھے بتائیے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انٹرویو کے لیے مجھے بلایا، اور آپ نے ساتھ کام کرنے پہ آمادگی کا اظہار کیا۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آپ کے ساتھ کام کرنا، کیونکہ جس مختصر سی عمر کے اندر آپ نے اتنے سارے کام کر لیے، یہ فلسفے کے اوپر، شاعری کے اوپر، ادب کے اوپر، تنقید کے اوپر، پھر میڈیکل کے حوالے سے، پھر آپ حافظ قرآن ہیں، تو اس عمر کے اندر اتنی پختگی آپ کو ہارڈلی کہیں نظر آتی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں۔ یہ تو آپ کی ذرا نوازی، آپ کا بڑا پن ہے کہ جو آپ نے مجھے اتنا سمجھا، ورنہ تو جس طریقے سے قبر کا حال مردہ جانتا ہے، تو اس لیے من آنم کے من دانم والی بات ہے۔ بہرحال تعلیم کے حوالے سے میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا، پاکستان کے بڑے بڑے نیوز چینل کے ساتھ ایز این ایسوسیٹ پروڈیوسر اور ایز اے پروڈیوسر کام کیا۔ اچھا، اسٹارٹ میں نے لیا ٹی وی 1 سے، اس کے بعد میں نے ریڈیو پاکستان پہ ایک پروگرام اسٹارٹ کیا جس کا نام تھا کتابیں تمہارا پتہ پوچھتی ہیں۔ یعنی دنیا کی وہ عظیم ترین کتابیں جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، وہ کون سی کتابیں تھیں، ان کا کیا امپیکٹ تھا، اور ان کتابوں میں کیا کچھ تھا۔ تو اس موضوع پہ میں ریڈیو پاکستان پہ پروگرام کیا کرتا تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد میں نے مختلف چینلز کے ساتھ کام کیا، تقریباً 10 سال تک میں پاکستان کے بڑے بڑے چینلز کے ساتھ کام کرتا رہا۔ میں نے روڈ شوز کیے، میں نے مارننگ شوز کیے، میں نے رمضان اور عید ٹرانسمیشنز کیے، میں نے پولیٹیکل پروگرامز کیے۔ الحمدللہ بہت مزہ آیا، بہت زبردست ایکسپوجر رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا تھا کہ میں پی ایچ ڈی کروں۔ آپ جانتے ہیں میڈیا میں رہتے ہوئے پی ایچ ڈی کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ کوئی روٹین ہوتی نہیں ہے، آپ کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ تو پی ایچ ڈی کرنے کی غرض سے میں نے میڈیا کو کچھ عرصے کے لیے خیرباد کیا۔ اب میں پی ایچ ڈی میں انرول ہوں اور اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ کتاب کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ یہ شکریہ جو آپ نے لکھی، اس کا کیا اغراض و مقاصد اس کے کیا تھے، یعنی قاری کو آپ کس طریقے سے ترغیب دیں گے کہ اس کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، جو کتاب ہے شکریہ، یہ شکر گزاری کے موضوع پہ لکھی گئی کتاب ہے۔ اس وقت پرسنل ڈیولپمنٹ پہ اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو لوگ آپ کو یہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر زندگی کو بدلنا ہے، اپنے تعلقات اچھے کرنے ہیں، آپ کو پیسہ زیادہ کمانا ہے، آپ کو صحت اچھی کرنی ہے، تو آپ کو شکریہ ادا کرنا پڑے گا، آپ کو شکر گزار ہونا پڑے گا۔ یہ بات ہمیں قرآن کریم نے بہت ہی زبردست انداز میں بتا دی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور دوں گا، یعنی لا آف ابنڈنس، قانون فراوانی۔ تو یہ کتاب اس لیے لکھی گئی ہے کہ زندگی میں آپ کس طرح فراوانی لے کر آ سکتے ہیں۔ اچھا، لکھنے کا انداز بھی بڑا مختلف ہے۔ اس کے 30 چیپٹرز ہیں، ہر چیپٹر ایک کہانی سے شروع ہوتا ہے، دلچسپ کہانی ہے، ڈفرینٹ کہانیاں ہیں۔ کہانی کے بعد چیپٹر ہے، پھر ایکٹیویٹی ہے کہ آج آپ کو کس طرح شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ بغیر کسی مارکیٹ میں کتاب رکھوائے، کسی اردو بازار میں کتاب نہیں رکھوائی گئی، کسی دکان میں نہیں رکھوائی گئی، اور 1000 کتابوں کا پورا ایڈیشن سیل آؤٹ ہو گیا۔ دوسرا ایڈیشن مارکیٹ میں اب آنے والا ہے، تیسرے ایڈیشن کی تیاری چل رہی ہے۔ الحمدللہ بہت پذیرائی مل گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔
ناظرین یہ تو تھا کچھ شکریہ کے حوالے سے آپ نے سنا، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اگر میری رائے کو اگر لیجئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکریہ ایک واقعتاً ایک شاہکار ہے جو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلف کیریئر کاؤنسلنگ وغیرہ کے حوالے سے جو اردو میں لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا ایک انقلابی حیثیت شکریہ رکھتی ہے. زبیر بھائی یہ جو سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو آپ نے کام کرنا شروع کیا، اس کی کیا ایج ہے؟ یعنی آپ نے کب سے سٹارٹ کیا یہ کام؟ دیکھیں 1998 سے میں نے پڑھانا شروع کیا، اور اسی دوران مجھے ایک اندازہ ہوا. میں ایک ابتدا میں مجھے گورنمنٹ اسکول میں پڑھانے کا اتفاق ہوا. اچھا وہ گورنمنٹ گرلز اسکول تھا، ایک کلاس میں 80 100 لڑکیاں بیٹھی ہوا کرتی تھیں. اچھا. جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ موٹیویٹ کیا کرتا تھا. آپ یقین کریں اس اسکول کے اندر جب میں نے پڑھایا، صرف 2 مہینے میں نے پڑھایا. 2 مہینے پڑھانے کے بعد جو اس اسکول کا رزلٹ آیا، اور پڑھاتا بھی میں انگلش تھا، 2 مہینے کے بعد پڑھانے کا جو رزلٹ یہ آیا کہ 20 سال کے اندر رزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا تھا جتنا 2 مہینے پڑھانے کی وجہ سے آ گیا تھا. اچھا میں فالو کر رہا تھا فاکس کا ماڈل. وہ یہ کہتا ہے کہ صرف اسکلز کافی نہیں ہے، آپ کو اسکلز کے ساتھ موٹیویشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور صرف موٹیویشن بھی کافی نہیں ہے، موٹیویشن کے اسکلز بھی ضروری ہے. موٹیویشن اور اسکل کا اگر اچھا کمبینیشن بن جائے تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو 98 سے میں نے پڑھانا شروع کیا. پھر میں نے 2009 میں ایک NGO رجسٹر کروائی جس کا مقصد یہ تھا ہیلپنگ پیپل ریئلائز دیئر ڈریمز، لوگ اپنے خوابوں کو کس طرح پورا کر سکیں. ہم نے 300 سے زیادہ، یعنی پرسنلی میں نے 300 سے زیادہ مختلف موضوعات پہ لیکچرز دیے. 1.5 سے 2 گھنٹے کے وہ لیکچرز ہوا کرتے تھے. آپ یقین کریں ہر روز ہمیں لوگ SMS کرتے ہیں، لوگ جو ہے ان باکس کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آپ کی ان باتوں سے یہ تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. یہ کام ہم نے شروع کیا اور آج تک اللہ کا شکر جاری ہے. آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کا جو لائف کا گول اگر ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو اگر بند کرنا ہو تو آپ وہ کون سا اسٹیٹمنٹ بولیں گے کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے؟ کوئی کلیئر کٹ کوئی جملہ ہے جو جس سے آپ اپنی زندگی کو ڈیفائن کر سکیں؟ تو جب تک میں نے شکریہ نہیں لکھا تھا اس وقت تک میرے ذہن میں جملہ تھا، وہ تھا ہیلپنگ پیپل ریئلائز دیئر ڈریمز، لوگوں کے خواب پورے کرنے میں ان کی مدد کرنا، یہ میرا خواب ہے. اچھا جب میں نے شکریہ لکھنا شروع کیا اور میں نے شکریہ لکھی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہیلپنگ پیپل ریئلائز دیئر ڈریمز تھرو گریٹیٹیوڈ، یعنی شکر گزاری کے ذریعے لوگوں کی زندگی کو بدل دینا. شکر گزاری کو میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈیفائن کرنا چاہوں گا. شکر گزاری لوگ سمجھتے ہیں کوئی پیسو چیز ہے، شکر گزاری بہت ایکٹیو چیز ہے. شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، جو صلاحیتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کا صحیح طرح سے استعمال کرنا. یعنی صحت کا، اپنے وقت کا، اپنی صلاحیتوں کا اگر آپ غلط استعمال کر رہے ہیں تو آپ ناشکر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے وقت کا اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ شکر گزاری ہے، اور اس کے ذریعے آپ اپنے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں. تو میں جو ایک کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، بالکل کلیئر کٹ میرے دماغ میں موجود ہے. وہ یہ ہے ہیلپنگ پیپل ریئلائز دیئر ڈریمز تھرو گریٹیٹیوڈ. ایک آخری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ کیریئر کے حوالے سے بات کرتا ہوں، ان کا جو پروفیشنل کیریئر ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں، ان کو موٹیویٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. آپ کے نزدیک اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کامیاب کیریئر اصل میں کس کو کہتے ہیں، کامیابی کیا ہے، کامیاب کیریئر کس کو کہتے ہیں، اور آیا کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خوشی ہوتی ہے، جو انسان کی خوشی ہوتی ہے وہی اصل میں کامیابی ہے، تو کیا آیا کہ خوشی اور کامیابی دونوں ایک چیز ہیں، یا آیا ان کے اندر کوئی حد فاصل ہم لگا سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ خوشی ہے اور یہ کامیابی ہے؟ تو یہ اس بارے میں ذرا آپ کی کیا رائے ہے، بتائیے. سکسیس از گیٹنگ واٹ یو لائک، ہیپینس از لائکنگ واٹ یو گیٹ. صحیح. خوشی اس چیز کو پسند کرنے کا نام ہے جو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. اچھا کامیابی اور خوشی دونوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس کو لائک کرنا شروع کر دیں، پسند کرنا شروع کر دیں، یہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. آپ کو حاصل بھی کرنا ہے اور جو حاصل کر لیا اس کو پسند بھی کرنا ہے. ان دونوں کا بڑا زبردست کمبینیشن ہونا چاہیے. یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو پسند کرنا شروع کر دیجیے. تو فائدہ آپ کو یہ ہوگا، آپ خوش ہوں گے. جب آپ خوش ہوں گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ کامیابی کے راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے. صحیح. یعنی آپ کے مطابق جو خوشی ہے اور کامیابی ہے یہ دونوں آپس میں کمبینیشن کے اندر ہونی چاہیے. یعنی ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ خوشی حاصل کر لی تو ٹھیک ہے یا کامیابی حاصل کر لی تو بس
دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ زندگی کے اندر ضرور لانگ رن میں پرابلم ہو جاتی ہے. Long کچھ run لوگ میں اپنے ذہن کو تیار کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہے اس پہ مطمئن ہے, قناعت اختیار کر لیتے ہیں. نقصان یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ ان کے بچے, ان کی بیوی, ان کے ملنے والے اثر انداز ہوتے ہیں, تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں ان کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں کر پا رہا. تو اس کے لیے آپ کو اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کامیاب ہو سکیں. اور خوش رہنے کے لیے بھی کچھ صفات کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کو دونوں طرح کی صفات کی ضرورت ہے, کامیابی والی صفات کی بھی اور خوش رہنے والی صفات کی بھی. صحیح. خیر, بہت اچھا لگا بات کر کے, اور امید ہے ناظرین آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا ان سے بات کر کے, زبیر بھائی سے. اب میرے لیے ایک مرتبہ پھر اناؤنسمنٹ میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جو کمپنی لانچ ہوگی, میرا جو یوٹیوب چینل ہے انشاءاللہ وہ جلد ہی میرے کمپنی کے نام سے تبدیل ہو جائے گا, یعنی میرے کمپنی کا نام میرے یوٹیوب چینل پر آ جائے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ زبیر بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے کامیابی اور کس طریقے سے کامیاب زندگی کی جو ہے وہ دوڑ کے اندر آگے بڑھا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے سے آپ جو ہے وہ زبیر بھائی کو بھی ساتھ میں ہمارے دیکھ رہے ہوں گے.